جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی صاحب ایمان، مجھ جیسے صاحب ایمان جن کا ایمان کمزور ہے، اس وسوسے میں، اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کو ان سے محبت تو نہیں، یہ ان کی رسی دراز کیے چلا جا رہا ہے، ان پر نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے، وہ نعمتوں کے دروازے تو ہم کھول دیتے ہیں تاکہ ان کا خبث، ان کے اندر کی ناپاکی پورے طور پر ظاہر ہو جائے۔ بہرحال جو مغالطہ ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان جو مارے کھا رہا تھا، پٹ رہا تھا، کبھی سوچتا ہوگا کیا اللہ کو ابو جہل سے کوئی محبت ہے کہ اس کا ہاتھ شل نہیں کر رہا، اس پر فالج نہیں گر رہا، یہ کس زور شور کے ساتھ کوڑے برسا رہا ہے سمیہ پر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس طرح آزما رہا ہے اور کس طریقے سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ قادر ہے کہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے، اللہ قادر ہے کہ اس پر ابھی فالج گر جائے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس وسوسے کی نفی کی، انہ لا یحب الکافرین، انہیں کافروں سے کوئی محبت نہیں ہے اللہ۔ ہاں دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک تو رسی دراز کرتا ہے دنیا میں، اور دوسرے یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی تربیت اسی میں ہے، ورنہ خام رہ جائیں گے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اور ایک بات اور فلسفے کے اعتبار سے جان لیجئے، جب تک کہ کوئی گروہ ایسا سامنے نہ آ جائے صاحب ایمان لوگوں کا جو کوالیفائی کرتا ہو کہ وہ دنیا کے انتظام کو سنبھال سکتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کفار کے حوالے کیے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ ثابت کر دے اپنے ایمان، اپنے عمل صالح، اپنی تنظیم، اپنے ڈسپلن، اپنے ایثار، اپنی قربانی، اپنے صبر، اپنے ثبات، اپنے استقلال سے کہ وہ اب کوالیفائڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کفار سے کوئی محبت نہیں کہ دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت ان کے حوالے رکھے۔ لیکن بہرحال اگر نہیں ہے کوئی ایسی جماعت اور ایسا گروہ اور ایسی امت تو ٹھیک ہے، دنیا کا انتظام تو اللہ نے کسی سے کرانا ہی ہے۔